آج ہم سب عید کی تیاری کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، نئے کپڑے خرید رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، حج کے مبارکباد دے رہے ہیں لوگوں کو۔ یقیناً بڑا دن ہے، آج بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا اور عبادتیں خصوصی طور پہ منعقد کی گئیں۔ میں یقیناً بس یہی آغاز میں کہنا چاہتا ہوں، دعا ضرور کیجیے گا، اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ شاید ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، دعا کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی، جسے ایک بار پھر امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ وہی امریکہ جس کے صدر کے لیے وزیر اعظم نے گزشتہ روز کہا، ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس۔ مسلم ممالک کی جانب سے امریکہ کے اس عمل کی شدید مذمت کی گئی۔ 14 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ پٹیشن مصر، الجزائر، پاکستان اور دیگر ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ قرارداد کی مخالفت پر پاکستانی مندوب نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمل تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ نے دنیا کو خطرناک پیغام دیا ہے۔ قرارداد ویٹو ہونے سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ غزہ میں جنگ نہیں ہے، یہ بات واضح یاد رکھیے گا، بلکہ یہ ایک نسل کشی ہے جسے جینوسائیڈ کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق اب تک 58,000 لوگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، اور کل خلیجی ممالک میں عید منائی جائے گی اور پرسوں پاکستان سمیت دیگر ایشیائی ممالک میں، مگر غزہ کے لوگ عید کیسے منائیں گے؟ کیا مسلم ممالک اور حکمرانوں کو یہ احساس بھی ہے یا نہیں؟ یا پھر ہم بس نام کے مسلم امہ ہیں، اصل آقا امریکہ ہے جس کو خوش کرنے میں ہم صبح و شام مصروف رہتے ہیں؟ غزہ کے نہتے معصوم بچے، ان کی سسکتی ہوئی آہیں، یقیناً اللہ پاک ہم سے ضرور پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سوال ضرور ہوگا، یہ مت سمجھیے گا کہ سوال نہیں ہوگا۔ سب سے کمزور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے دل میں صرف آواز اٹھائیں گے، اس سے تھوڑے بہتر ایمان والے وہ ہوں گے جو اپنی زبان سے آواز اٹھائیں گے، اور اس سے زیادہ مضبوط ایمان والے وہ ہوں گے جو اپنے عمل سے آواز اٹھائیں گے، ایکشن بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، اپنی زبان سے، دل میں ہی برا سمجھیں گے۔ اور آج اگر ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ غزہ میں اس وقت 20 لاکھ سے زائد لوگ جن کے سب کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب 20 لاکھ کی آبادی میں اسرائیل 5 امدادی ٹرک اندر جانے دیتا ہے، اور ان 5 امدادی ٹرکوں میں سے جو سامان اترتا ہے اس کی ترسیل کے دوران گولیاں چلا دی جاتی ہیں اور لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور مسلم امہ خاموش ہے، عرب ممالک خاموش ہیں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ گزشتہ روز کی ہے، اس بچے کو زندہ نکالا گیا اس ملبے تلے سے، اور نہ جانے کتنے بچے ایسے ہی زندہ پھنسے رہتے مر گئے، ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ بہت سارے لوگ اس وقت دنیا سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سیز فائر کر دیں، کہہ رہے ہیں امدادی سامان تو جانے دیں، کھانا تو جانے دیں، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم عید کی تیاریاں کریں گے، ہم حج کا خطبہ سنیں گے، بہت غور سے سنیں گے، اور کہیں گے کہ بہت اچھی باتیں ہیں، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہم پہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم کر نہیں پائیں گے، کیونکہ آج جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں اس کی ہمیں عادت سی ہو گئی، اور اب ہمیں وہ امتحان نہیں لگتا۔ اس نیو نارمل عادت سی ہے، روز ہی ہم نئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بچوں کی لاشیں اٹھتے ہوئے، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ویٹو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کیا گیا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی میں سب سے بڑا ہاتھ ہے، سب سے بڑی پشت پناہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اور اس عید کے اوپر آپ جب بھی کوئی کام ایسا کریں کہ جس سے آپ کو خوشی ہو، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں، گوشت کھائیں، نئے کپڑے پہنیں، یاد رکھیے گا فلسطینی بہن بھائیوں کو، ان بچوں کو، کیونکہ شاید ان کی یاد کے بنا ہم اپنا فریضہ صحیح طریقے سے عید پہ ادا کر نہیں پائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ بڑی مشکل میں ہیں، اور ہم ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے جو میں اس وقت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آج کے پروگرام میں تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے۔ Is there anything we can do؟ کر سکتے ہیں، پالیٹکس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، سیاسی معاملات کے ہم جانتے ہیں کہ آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل جائے گی، امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان اپنی چوتھی عید بھی اب جیل میں ہی گزاریں گے۔
تحریک انصاف کے بعض حلقے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ عید سے قبل عمران خان رہا ہو جائیں گے. امیدیں ختم ہو چکی ہیں. عمران خان اگلی عید بھی اڈیالہ میں منائیں گے یا نہیں, ٹائم ول ٹیل. لیکن 4 عیدیں تو ان کی اب گزریں گی اڈیالہ جیل میں. کیا اس بار اڈیالہ میں انتظامیہ ان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دے گی؟ لاسٹ ٹائم بتایا گیا تھا کہ چھوٹی عید پر سیکیورٹی کے رسک وجہ سے ان کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی تھی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی دوسری جانب بڑی احتجاجی تحریک کی کال دے رکھی ہے انہوں نے, اور جس کی قیادت عمران خان کہتے ہیں کہ وہ خود جیل سے کریں گے. اس تحریک کے بارے میں وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ میں کسی کو اسلام آباد کی کال نہیں دوں گا. اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا, گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. یقیناً بہت ہیں جو میں نے آج ڈسکس کرنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں محمد علی سرفراز صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سرفراز صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. پی ایم ایل این سے مجھے جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب, بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لیے. شاہدہ رحمانی صاحبہ فرام پاکستان پیپلز پارٹی, شاہدہ صاحبہ السلام علیکم, جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے. محمد علی سرفراز صاحب, یقیناً میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کیا ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کیا ہم انہیں کھانا پہنچا سکتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس, وہی ٹرمپ جس کا امریکہ اقوام متحدہ میں ویٹو کر رہا ہے جنگ بندی کے حوالے سے. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اسی کو منافقت کہتے ہیں ہم دین میں. آپ کی رائے سر, کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ محمد علی سرفراز صاحب. جی طلحہ صاحب آپ کا آج کا جو انٹرو تھا مجھ سے تو خیر وہی سنا نہیں گیا. ہم لوگ اب بڑا تکلیف دہ عمل ہے روزانہ جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں. آپ نے خاص طور پہ آج جو دھیان دلوایا اس طرف اور جس طریقے سے آپ نے ساری بات کو ایکسپلین کیا وہ بڑا ٹچنگ تھا. ایکچولی ہماری پرابلم یہ ہے مسلم امہ کی کہ ہم لوگ اپنے ساتھ خود بھی سنسیئر نہیں ہیں. میرے خیال میں مسلمان ممالک سارے اگر اکٹھے ہو کر اس معاملے کے اوپر اگر ان میں بھی کوئی یونانیمٹی ہو تو یقیناً ہم کچھ نہ کچھ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں آن دا ویسٹرن ورلڈ. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ جنگ بندی تو ایک طرف جیسے آپ نے بات کی, کھانا پہنچانا یہ تو ایک بڑی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے, اور اگر اس کو صحیح طریقے سے کوئی کرنے والا لیڈر ہو اور اچھے طریقے سے اس بات کو ٹیبل پہ رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر اس بات کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے اپنے اندر ہی جان نہیں ہے, ہم پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, اور 2 دن فلسطین کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد یہ میٹر سارا پسے پش چلا جاتا ہے. جب کوئی بری خبر آتی ہے, جب کوئی قتل و غارت کی ویڈیو زیادہ آتی ہیں, 4 دن ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے لوکل ایشوز میں لگ جاتے ہیں اور ہم فلسطین کو بالکل بھول جاتے ہیں. میرے خیال میں گورنمنٹس کین پلے اے رول. مسلمان ممالک اور پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ مسلمان ملک ہے. پاکستان اگر ایفرٹ کرے تو ڈیفینیٹلی وی کین میک اے ڈفرنس. میرا تو یہی ہے. ویل سیڈ سر. شاہدہ رحمانی صاحب آپ کے نظریہ میڈم, ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ان کو کھانا پہنچانے کے لیے میڈم؟ ہاں بہت شکریہ طلحہ صاحب. دیکھیں آج بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ایک طرف عید قرباں ہے, سنت ابراہیمی ہے, اور دوسری طرف فلسطین جو ہے وہ جل رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ کل جب جنگ بندی کی قرارداد پیش کی اور پاکستان نے قرارداد پیش کی اس میں, تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ویٹو کر گیا امریکہ, اور جو کہ انتہائی افسوسناک عمل تھا کہ جو امن کا چیمپئن بنتا ہے, جو ساری دنیا میں جمہوریت اور امن اور پیس کی بات کرتا ہے, لیکن جب یہاں بات آئی اور معصوم بچے جو کہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تھاؤزنڈس آف بچے جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں, اور ان بچوں کی جو حالت دکھائی جا رہی ہے جو سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں وہ دیکھا نہیں جاتا. اور آپ یقین کریں دعا کے لیے تو ہر وقت ایک دعا نکلتی ہے اور ایک بد دعا نکلتی ہے